الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى أحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. جو آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے اس کی طرف جانے سے قبل شیخ شریعت و طریقت بانی دعوت اسلامی امیر دعوت اسلامی سیدی و سندی و مرشدی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی متعنا اللہ بطول حیاتہ کے ارشاد فرمودہ طریقہ کار کے مطابق درود پاک کی ایک فضیلت آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. یہ روایت صحیح سند کے ساتھ صحیح مسلم شریف میں اور سنن ترمذی شریف کے اندر موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی ثم صلوا لی الوسیلۃ قد حلت علیہ الشفاعہ. حضور نے ارشاد فرمایا جس بندے نے مؤذن کو اذان کہتے ہوئے سنا تو وہ ویسے ہی کہے جیسے مؤذن کہہ رہا ہے، یعنی اذان کا جواب دے. پہلا کام یہ کرنا ہے اذان کا جواب دے. دوسرا کام نبی پاک نے ارشاد فرمایا ثم صلوا علی، پھر میری ذات پر درود بھیجے. اذان سن کر اذان کا جواب دے، پھر میری ذات پر درود پڑھے. تیسرا کام ثم صلوا لی الوسیلۃ، پھر میرے لیے ایک مقام ہے وسیلہ، اس کی دعا کریں. یعنی جو ہم اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں وہ دعا مانگے. اذان کا جواب دے، نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھے، اذان کے بعد والی دعا مانگے. نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں جس بندے نے یہ کام کر لیے حلت علیہ الشفاعہ، ایسے شخص کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اللہ پاک ہمیں نبی پاک علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. چند بار مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ہم یہاں اس ہستی کا ذکر خیر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے سفر و حضر میں یار غار میں
مزار میں، یہاں تک کہ جب قیامت کے دن قبروں سے مردوں کو اٹھایا جائے گا تب بھی وہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ سورۃ الفرقان پارہ نمبر 19 کی آیت نمبر 74 میں نے آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جو خاص بندے ہیں ان کے کچھ اوصاف بیان کیے، ان کی خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ والوں کی یہاں اوصاف کا، صفات کا، خوبیوں کا، کمالات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک خوبی اللہ والوں کی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمیں بیوی بھی دے، اولاد بھی دے، اور انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤ۔ اور پھر وہ ساتھ یہ دعا کرتے ہیں وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے مالک و مولا ہمیں تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کا امام اور پیشوا بنا دے۔ متقین کی یہ دعا ہوتی ہے، اللہ والوں کی یہ دعا ہوتی ہے کہ ہمیں تقوی والوں کا امام بنا دے۔ بات شروع ہو گئی ہے بالکل، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پہ بات شروع ہو گئی ہے بالکل، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ عباد الرحمن اللہ کے بندے یہ دعا کرتے ہیں کہ جو متقین ہیں ان کا ہمیں امام بنا، یعنی ہمارے اندر تقوی زیادہ ہو، جس سے ہمیں یہ اشارہ مل گیا، ہمیں یہ اصول مل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں یہ اشارہ دیا ہے کہ ہم نے جس شخص کو، جس بندے کو امام بنانا ہے وہ متقی ہونا چاہیے، وہ پرہیزگار ہونا چاہیے، وہ نیکوکار ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں اشارہ دے دیا۔ امام وہ ہو جو تقوی والا ہو، امام وہ ہو جو پرہیزگار ہو، امام وہ ہو جو نیکوکار ہو۔ اگر میں کوئی امام مقرر کروں تو میرے لیے حکم یہ ہے کہ میں اسے امام مقرر کروں کہ جو امام متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ اگر آپ کسی کو امام مقرر کریں تو آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ اس شخص کو امام مقرر کریں جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ اگلی بات بڑی عمدہ ہے، اللہ کرے میں آپ تک یہ بات پہنچا سکوں۔ ہم اسے امام مقرر کریں گے کہ جو بندہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، اور جس شخص کو امام الانبیاء خود مصلی امامت کے لیے امام مقرر کرے۔ امام وہ ہوگا جو متقی ہوگا، امام وہ ہوگا جو پرہیزگار ہوگا، اور جس شخص کو، جس ذات کو، جس ہستی کو خود امام الانبیاء امامت کے لیے منتخب کریں، اس ہستی کے تقوی اور پرہیزگاری کا عالم پھر کیا ہو، اس کے تقوی کا پھر عالم کیا ہو۔ آگے چلتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ میری کوشش ہے کہ میں سیاہ ستہ سے آپ کے سامنے حدیث بیان کروں، اس کے علاوہ کسی اور کتاب سے میں حدیث بیان نہ کروں آپ کے سامنے، تاکہ کوئی کسی قسم کا کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ صحیح مسلم سے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں امام کسے بنانا چاہیے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤم القوم اقرأهم لکتاب اللہ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ وَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً وَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا او کما قال علیہ السلام۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں امام، اگر امام مقرر کرنا ہو، قوم کی امامت وہ کرے گا اقرأہم لکتاب اللہ، جو منتخب کردہ لوگوں میں کتاب اللہ کا بڑا قاری ہوگا، اسے مصلی امامت کے لیے مقرر کرے گا۔
پھر اگر فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، اگر چند ایسے لوگ موجود ہیں جو بڑے قاری ہیں، اعلیٰ قاری ہیں، قرات ان کی بہت خوبصورت ہے، پھر ان میں سے کس کو منتخب کریں گے؟ چند ایسے افراد جمع ہو جائیں جو قرآن کے بڑے قاری ہیں، پھر ان میں سے کس کو امامت کے لیے منتخب کیا جائے گا؟ نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، ان میں سے قرآن و سنت کا جو بڑا عالم ہوگا اسے مصلی امامت کے لیے منتخب کیا۔ فَإِن كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، اور اگر ان لوگوں میں بڑے عالم بھی زیادہ ہوں، 4-5 افراد ہیں جو بڑے عالم ہیں، تو پھر کسے مصلی امامت کے لیے منتخب کیا جائے؟ نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں فَإِن كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، اگر وہ سنت کے عالم ہونے میں بھی برابر ہوں تو پھر اسے مصلی امامت کے لیے منتخب کیا جائے گا جو ان میں ہجرت کرنے میں مقدم ہو۔ فَإِن كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، اور اگر چند ایسے بندے ہیں جو ہجرت میں بھی برابر ہیں، انہوں نے اکٹھے ہجرت کی ہے، تو پھر کس شخص کو امامت کے لیے منتخب کیا جائے گا؟ نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں فَإِن كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا، اگر ایسے چند بندے ہوں جو ہجرت میں بھی برابر ہوں تو پھر اس شخص کو مصلی امامت کے لیے امام مقرر کیا جائے گا جو ان میں بزرگی میں زیادہ ہو، جو ان میں بزرگی میں زیادہ ہوگا اسے امام مقرر کیا جائے گا۔ تو اب پھر میں یہ خطیبانہ لہجے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہمارے اور آپ کے لیے حکم ہے کہ امام وہ ہونا چاہیے جو بڑا قاری ہو، امام وہ ہونا چاہیے قاریوں میں بھی جو بڑا عالم ہو، امام وہ ہونا چاہیے عالموں میں بھی جو ہجرت میں مقدم ہو، امام وہ ہونا چاہیے جو ہجرت میں اگر برابر افراد ہوں تو جو بزرگی میں زیادہ ہو۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جس ہستی کو مصلی امامت کے لیے اپنی زندگی میں منتخب کیا تو ہم اس ہستی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام میں سب سے بڑے قاری، وہ صحابہ میں سنت کے سب سے بڑے عالم تھے، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ہجرت میں مقدم تھے، اور وہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں بزرگی میں بھی سب سے مقدم تھے۔ اور ہجرت تو ہجرت کیسی ہجرت، اللہ کرے یہ بات میں آپ کے دل تک پہنچا دوں، ہجرت بھی کیسی ہجرت، جس طرح بہت بڑا جملہ ہے، اللہ کرے یہ سمجھا پاؤں گا، جس طرح معراج کی رات، جس طرح معراج کی رات نبی پاک علیہ السلام نے جس طرح اپنے رب کا دیدار کیا کسی دوسرے نے نہیں کیا، جس طرح معراج کی رات نبی پاک علیہ السلام نے اپنے رب کا دیدار کیا اس طرح کسی دوسرے نے نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی جس طرح غار میں صدیق اکبر نے اپنے محبوب کا دیدار کیا ہے کسی دوسرے نے نہیں کیا، جس طرح معراج میں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے رب کا دیدار کیا اس طرح کسی نے نہیں کیا، ایسے ہی جس طرح غار میں صدیق اکبر نے نبی پاک کا دیدار کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا ہے۔ ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ روایت صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، اور طویل حدیث پاک ہے، جو اس کا مقصود حصہ ہے وہ میں بس اتنا سا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور چند سوالات کیے، مل اسلام، مل ایمان، مل احسان، پھر اس کے علاوہ 2 اور سوالات کیے، قیامت، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب قائم ہوگی اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا۔ یہ 5 سوالات انہوں نے کیے۔ اس کی طرف جانے سے پہلے جبریل امین علیہ السلام کے بارے میں ایک بات عرض کروں۔ یہ بات تقریباً ہم جانتے ہیں کہ جو ہم سے پہلے امتیں یا انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے تو ان کی عمریں بڑی زیادہ ہوتی تھی،
اور تقریباً ہر نبی اور ہر رسول کے پاس جبریل امین نے حاضری دی ہے۔ جبریل امین کسی نبی کے پاس ان کی ساری زندگی میں ایک مرتبہ ہے۔ جبریل امین کسی نبی علیہ السلام کے پاس ساری، یہ بات امام زرقانی نے مواہب لدنیہ میں بھی لکھی ہے، اور نائب مفتی اعظم ہند شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نزہۃ القاری شرح صحیح بخاری کے اندر بھی لکھی ہے کہ کسی نبی کے پاس جبریل امین صرف ایک مرتبہ ہے ساری زندگی میں، کسی نبی علیہ السلام کے پاس جبریل امین زندگی میں صرف 2 مرتبہ ہے، کسی نبی علیہ السلام کے پاس جبریل امین ساری زندگی میں صرف 4 مرتبہ ہے، کسی کے پاس 8 مرتبہ، کسی کے پاس 12 مرتبہ، کسی کے پاس ساری زندگی میں 24 مرتبہ، کسی کے پاس 50 مرتبہ، اور جبریل امین کسی نبی کے پاس بھی 55 بار سے زیادہ نہیں آئے۔ لیکن یہ میرے اور آپ کے آقا کی شان ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت کرنے کے بعد تقریباً جو 23 سال کا عرصہ بنتا ہے، اس عرصے میں آپ جانتے ہیں کہ جبریل امین نبی پاک علیہ السلام کے پاس کتنی بار آئے؟ 55 بار، 100 بار، 200 بار، 1000 بار نہیں۔ جبریل امین نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اس 23 سال کے عرصے میں امام زرقانی فرماتے ہیں 24,000 مرتبہ تشریف لائے۔ 24,000 مرتبہ جبریل امین آئے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں 23 سال کے عرصے میں، یعنی تقریباً ایک سال کے اندر 1100-1200 مرتبہ، اور اگر اسے دن وائز تقسیم کیا جائے تو تقریباً 2-3 مرتبہ، جسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ جبریل امین صبح بھی، دوپہر کو بھی، شام کو بھی بارگاہ رسالت میں حاضری دیا کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھائی آپ کہتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا، اگر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا، اگر یوں نہ آتے بار بار جبریل سدرا چھوڑ کر۔ جبریل امین حاضر ہوئے، سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال یہ کیا، مل احسان، حضور احسان کیا ہے؟ ارشاد فرمایا قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو عبادت کرتے ہوئے اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ یہ عبادت کا بہت بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے۔ یہ عبادت اس طرح کرے کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر یہ خیال نہ بن سکے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو عبادت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے کم از کم اتنا خیال ضرور ہونا چاہیے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ ہم جس رب کی عبادت کر رہے ہیں وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ عبادت اللہ کی اس طرح کی جائے کہ گویا مصلی یعنی نماز پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہیں تو پھر کم از کم اتنا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو دیکھ رہا ہے، یہ خیال ہونا چاہیے، اس طرح نماز پڑھنی چاہیے۔ اور یقیناً ہمارا یہ ایمان ہے کہ ظاہر ہے یہ جو احسان کا، عبادت کا یہ جو طریقہ کار نبی پاک نے ارشاد فرمایا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام ضرور اس طرح عبادت فرماتے ہیں، سبحان اللہ، کہ آپ اپنے رب کی عبادت اس طرح کرتے تھے گویا کہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ بلکہ کشف المحجوب میں داتا صاحب علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے بھی آگے کی بات لکھی ہے۔ سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں جب شب معراج نبی پاک علیہ السلام نے اپنے رب کا دیدار کیا، ایک بات یہاں ابھی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں آئی، عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ہماری عقائد کی کتابوں میں شرح عقائد نصفیہ ہے، شرح مقاصد ہے، جتنی بھی ہماری عقائد کی اہل سنت و جماعت کی کتابیں، تقریباً ہر کتاب کے اندر ہی یہ بات لکھی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرح کا
ان کی مثل اب کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. اور اس پہ بخاری اور مسلم سے حدیث موجود ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا ان کی مثل کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. اس سے یہ کوئی نہ سمجھے کہ شاید اس میں اہل بیت اطہار شامل نہیں ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے. کیونکہ ہر وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی ہے وہ صحابی بن جاتا ہے اور اسے یہ شرف عطا کیا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑی لطیف بات ہے، بڑی باریک بات ہے، بڑی مزیدار بات ہے. اب کوئی دوسرا صحابی جیسا نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے علماء متکلمین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ان کو مقام ملا وہ اس وجہ سے نہیں ملا کہ وہ نمازیں بڑی پڑھتے تھے. وہ پڑھتے تھے نمازیں، لیکن یہ سبب نہیں ہے ان کے بے مثل ہونے کا. وہ روزے زیادہ رکھتے تھے، یہ سبب نہیں ہے ان کے بے مثل ہونے کا. پھر سبب کیا ہے؟ علماء متکلمین فرماتے ہیں سبب یہ ہے کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں جو ایک بار چہرہ و دعا دیکھا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے مثل بنا دیا. اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ نبی پاک کو دیکھنے والا، اگلی جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی پاک کو دیکھنے والا بے مثل ہے. نبی پاک علیہ السلام کو دیکھنے والا ایمان کی حالت میں بے مثل ہو جاتا ہے. جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ لیا وہ بے مثل ہو جاتا ہے. اور جو محبوب معراج کی رات کو اپنے رب کو بلا حجاب اور بلا کیف دیکھ کر آئے، اس محبوب کی مثل کوئی دوسرا کیسے ہو سکتا؟ صحابہ کی مثل کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے ایک محبوب کو دیکھا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ تو نبی پاک سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا ہے. تو اگر نبی پاک علیہ السلام کو دیکھے تو انسان بے مثل ہو جاتا ہے. تو جو نبی پاک علیہ السلام اپنے رب کا دیدار کریں تو پھر وہ بے مثل کیوں نہیں ہو سکتا؟ داتا صاحب کی بات میں عرض کر رہا تھا کہ جب شب معراج واپسی کا حکم ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے عرض کیا اے مالک و مولا، دل نہیں چاہتا واپس جانے کا. اس قدر عظیم ذات، اس قدر نورانی نور دیکھا ہے تو واپس جانے کا دل نہیں کرتا. تو پھر واپس کس معاہدے پر آئے؟ کیا بات عرض کی گئی؟ داتا صاحب کشف المحجوب میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد فرمایا گیا، بڑی بلند بات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد فرمایا گیا محبوب آپ واپس چلے جائیے، اپنی امت کو جا کے تبلیغ کیجئے، جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے وہ کام اپنا مکمل کیجئے. آپ اب اس معراج سے جانے کے بعد جب بھی حالت نماز میں سجدہ کریں گے تو آپ کو یہی معراج والا دیدار عطا کیا جائے. یہی معراج والا دیدار. تو نبی پاک عبادت کا طریقہ کار یہ ہے، میں جو حدیث پاک بخاری و مسلم سے عرض کر رہا تھا، عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کی جائے کہ گویا کہ تو رب کو دیکھ رہا. نبی پاک ایسے عبادت کرتے تھے. اب نبی پاک علیہ السلام اپنی ظاہری حیات طیبہ کے اندر امام بھی تھے. پہلے جو آیت پیش کی، حدیث پاک پیش کی ہے، یہ بھی اور اس سے آگے بھی، یہ ساری کی ساری امامت صدیق اکبر سے متعلق ہے. نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھاتے تھے اور اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ گویا اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں. اب نبی پاک علیہ السلام نے اپنے مثال ظاہری کے بعد کسی شخص کو مصلی امامت پہ کھڑا کرنا ہے اور عبادت کا طریقہ کار نبی پاک علیہ السلام بیان فرما چکے ہیں. تو کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ جس طرح نبی پاک علیہ السلام عبادت کرتے ہیں ویسے منو عن کو عبادت نہ بھی کرتا ہو، لیکن اتنا ہونا چاہیے کہ اب جسے مصلی امامت پہ کھڑے ہونا کرنا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے عبادت کے طریقے کے بعد سب سے اعلیٰ طریقے کے ساتھ رب کی عبادت کرنا. تو پھر امامت کے لیے منتخب کسے کیا؟ صدیق اکبر کو. گویا اس حدیث میں اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مصلی امامت پہ کھڑے کر کے نبی پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرما دیا، گویا یہ اشارہ دے دیا کہ عبادت کا جو میں نے طریقہ بیان کیا ہے امتیوں میں سب سے بڑھ کر اس عبادت کے طریقے پہ جو رب کی عبادت کرتا ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے. اور پھر اگلی بات کی طرف چلتے ہیں. ہمارے ہاں یہ معروف ہے
کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے آخری جو ایام تھے ان کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی امامت کے لیے منتخب کیا. آپ نے حکم دیا، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. لیکن مزے کی بات آپ کے سامنے یہ عرض کرتا ہوں، یہ تو آخری دنوں کی بات ہے جب نبی پاک علیہ السلام تندرستی کی حالت میں مدینہ طیبہ کے اندر موجود تھے. اس وقت بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 بار مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی ہے. یہ ایک نئی بات ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات بھی صحیح ستہ کے اندر موجود ہے، سنن ترمذی میں موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، بلکہ صحیح بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے. اور مسند امام احمد بن حنبل کے جو مصنف ہے امام احمد بن حنبل، وہ اتنے بڑے محدث تھے کہ 10 لاکھ حدیثیں انہیں زبانی یاد تھی. اتنے بڑے محدث تھے. حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کسی قبیلے میں کچھ معاملہ ہو گیا تو ان کے درمیان ظہر کی نماز پڑھا کے صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے. اب یہ کوئی پتہ نہیں تھا کہ واپسی کب ہوگی. عصر کی نماز پڑھانے کا کسی کو ارشاد فرما کے نہیں گئے. حضور کی واپسی نہیں ہوئی، عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا. بلال حبشی اذان دیتے تھے. ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب اذان دینی ہوتی تھی، اقامت کہنی ہوتی تھی، کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، ان سے اجازت لیتے، پھر اذان دیتے، پھر اقامت کہتے. وہ حاضر ہوئے اجرے میں تو نبی پاک موجود نہیں تھے. اب اذان دیں، اگر اذان دے دے تو جماعت کون کروائے گا؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موڈے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو پھر میں اذان بھی کہتا ہوں، اقامت بھی کہتا ہوں، آپ ہمیں نماز پڑھا دیں. نبی پاک علیہ السلام کسی کو امام مقرر کر کے نہیں گئے. بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود مصلی امامت کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا تو گویا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا یہ عقیدہ دے دیا کہ اگرچہ نبی پاک علیہ السلام کسی کو امام مقرر کر کے نہیں گئے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو رفاقت ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی پاک علیہ السلام جیسے صحبت ہے، ان کی جو یاری ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ نبی پاک کے بعد سب سے زیادہ جو مصلی امامت کا حقدار ہے وہ سیدنا صدیق اکبر. اس لیے انہوں نے کہا. پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. 2 حدیثیں ہیں سنن ترمذی کے اندر. ایک روایت کے اندر تو یہ ہے کہ نماز نبی پاک صدیق اکبر نے مکمل پڑھا دی. نماز مکمل ہونے کے بعد حضور تشریف لائے تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے آ کے پوچھا کہ جماعت کس نے کروائی. حضور نے باقاعدہ پوچھا. سنن ترمذی یہ الفاظ ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے باقاعدہ پوچھا کہ جماعت کس نے کروائی ہے. تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ابو بکر صدیق نے جماعت کروائی ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا باللہ والمسلمون الا ابا بکر. اے صحابہ صرف یہ تمہارا ہی نظریہ نہیں ہے کہ میرے بعد جو سب سے زیادہ مصلی امامت کا حقدار ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی بھی یہ بات پسند فرماتا ہے کہ میرے بعد جو مصلی امامت پہ کھڑا ہوگا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. یا باللہ، اللہ تعالیٰ بھی یہ پسند فرماتا ہے کہ امام جو ہوگا وہ سیدنا صدیق اکبر ہوں گے. پھر آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. سنن ترمذی کی روایت میں یہ الفاظ ہے، نبی پاک نے ارشاد فرمایا احسنتم لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم احد غیرہ. تم نے بڑا اچھا کیا کہ میری غیر موجودگی میں ابو بکر صدیق سے نماز پڑھائی، کیونکہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو اور ابو بکر کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھائے وہ نماز جائز ہی نہیں ہوتی. لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم احد غیرہ. جس قوم میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق موجود ہوں اور مصلی امامت پہ کوئی اور کھڑا ہو کے نماز پڑھے، حضور نے فرمایا وہ نماز جائز ہی نہیں ہوتی. اور پھر آگے یہ بات جو صدیق اکبر کو حکم دیا آخر وقت کے اندر
آخری ایک دو حدیثیں بس رہ گئی، وہ آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخاری سے میں نے حدیث پاک پیش کی، مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، کہا کہ لوگوں کو حکم دو، مرو حکم دو کہ ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس کا سبب کیا بنا، وجہ کیا بنی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی امامت کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے یہ جو حکم دیا، اس کا سبب کیا بنا؟ اس کی ایک وجہ بنی جس لیے حضور نے حکم دیا۔ وجہ یہ بنی کہ نبی پاک علیہ السلام نے جمعرات کو، پیر شریف کو نبی پاک علیہ السلام کا وصال ظاہری ہوا ہے 12 ربیع الاول کو، اللہ اکبر اللہ، اور جمعرات کو عصر کی نماز نبی پاک نے خود پڑھائی ہے۔ پھر اس کے بعد بیماری کی وجہ سے نبی پاک مغرب کے ٹائم مسجد میں حاضر نہیں ہوئے، تو بلال حبشی بھی، عبداللہ بن زمعہ بھی، چند اور صحابہ کرام علیہم رضوان بھی نبی پاک کے پاس موجود تھے۔ تو پوچھا گیا کہ حضور جماعت، نبی پاک نے ارشاد فرمایا کسی کو جماعت کروا دیں۔ حضرت عبداللہ بن زمعہ اٹھنے سے باہر تشریف لائے اور دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبداللہ بن زمعہ نے کہا کہ آپ جماعت کروائیں۔ وہ مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبعی طور پہ آواز بلند تھی۔ جب مغرب کی نماز کے اندر انہوں نے قرات کرنی شروع کی تو حجرے میں آواز پہنچی۔ جب حجرے میں آواز پہنچی تو حضور پہچان گئے کہ یہ عمر ہیں جو جماعت کروا رہے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے غصے کا اظہار کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، عمر کیوں جماعت کروا رہا ہے؟ پھر اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے یہ حکم دیا عائشہ کو، مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، کہ ابو بکر کو بلا کر لے کر آؤ، ابو بکر ہی میرے بعد لوگوں کو جماعت کروائے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جماعت کروانے کو بھی نبی پاک علیہ السلام نے پسند نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر ذرا سخت طبیعت کے تھے، ذرا جاہ و جلال والے تھے، انہوں کو جب پتہ چلا کہ نبی پاک نے کہا کہ جماعت تو ابو بکر کروائے گا، انہوں نے عبداللہ بن زمعہ کو پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے یہ مجھ سے کیا کروایا؟ تم حجرے سے باہر نکلے تھے، میں نے سمجھا کہ شاید نبی پاک نے میرا نام لیا ہے، حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کو تو میرا جماعت کروانا پسند ہی نہیں تھا، وہ تو ابو بکر کے بارے میں چاہ رہے تھے کہ وہ جماعت کروائیں گے۔ تم نے پھر مجھے کیوں کہا؟ میں نے تو تمہارے کہنے کی وجہ سے جماعت کروائی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی شاندار بات کہی، کہنے لگے یا عمر، نبی پاک علیہ السلام نے کسی کا نام مقرر نہیں کیا تھا کہ فلاں جماعت کروائے گا، اس لیے میں نے ابو بکر، میں نے تمہیں جماعت کروانے کا اس لیے کہا۔ میں بھی یہ بات سمجھتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد جو سب سے زیادہ مصلی امامت کے حقدار ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، لیکن ابو بکر مسجد میں موجود نہیں تھے۔ میں نے پھر یہ سمجھا کہ ابو بکر کی غیر موجودگی میں تم ہی نماز پڑھانے کے سب سے زیادہ حقدار ہو، اس لیے میں نے تمہیں کہہ دیا تھا۔ یعنی ان کا یہ نظریہ تھا، یہ عقیدہ تھا، اور یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ موجود تھے، تو ہم یہ آپس میں کہا کرتے تھے کہ نبی پاک کے بعد اس امت میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر ہیں، پھر عمر فاروق اعظم ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے بعد کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دیتے تھے، ہم چھوڑ دیتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے مصلی امامت کے لیے خود منتخب کیا، اس لیے کہ آپ تقوی میں اعلیٰ ہیں، عالم بالسنہ ہیں، بزرگی میں بڑے ہیں، ہجرت میں مقدم ہیں، اور قرآن کے قاری بھی سب سے بڑے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا بھی فرمان بہت سی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں رضینا لدنیانا رضی بہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لدیننا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جس ہستی کو مصلی امامت پہ کھڑے کر کے ہماری دین کے لیے امام مقرر کیا، ہم نے اپنی دنیا کے لیے بھی اسے ہی امام مقرر کیا، اور ہم اس کے دنیا میں بھی اپنے امام ہونے پر راضی ہو گئے۔ دین میں بھی ہم ان کے امام ہونے پر راضی ہیں، دنیا میں بھی ہم ان کے امام ہونے پر راضی ہیں۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا اپنا فرمان ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو رفاقت، جو صحبت، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو والہانہ عشق، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو حاضر رہنا ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا مال خرچ کرنا، پھر ہر لمحے کے لیے تیار رہنا کہ کب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مجھے حکم دیں تو میں اسے پورا کر دوں۔ ہر اعتبار سے جو ان کو خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، یہ انہی کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی طرح پیار اور محبت کا تعلق قائم اور دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جن کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کے ساتھ ہمیشہ ہمیں یہ محبت کا تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پہ جینا اور اسی پہ مرنا نصیب کرے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔